صاحب الزمان یا صاحب الزمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین گرامی، ہماری بحث کا موضوع جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام پر بحث کی ضرورت، اور آج ہم نے اس ضرورت کو عقائد کی روح سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ عقیدہ جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر ایک دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں ایک بنیادی چیز ہے. عقیدہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے عقیدے کی روح سے جو ہے وہ کرتا ہے. کوئی بھی عمل کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس میں اس کا جو عقیدہ ہے وہ نمایاں ہوتا ہے. لہذا عقیدہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسانی زندگی کی ایک اہم ترین جو بنیاد ہے، اور اس کے رویوں کی، اس کے تمام طرز عمل کی، وہ اس کا عقیدہ ہے. اس لیے عقائد کو بہت زیادہ اہمیت ہے. دنیا کے کسی بھی مکتب میں، کسی بھی مذہب میں اگر آپ چلے جائیں، وہاں مطالعہ کریں تو سب سے پہلے جو ہے وہ عقائد کی بحث کرتے ہیں. اسلام کے اندر بھی عقائد کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے، چونکہ عقیدہ ہی ایک مسلمان کی زندگی کی جو ہے وہ بنیاد ہے اور مسلمان کی زندگی کا محور ہے. اور عقائد کے اندر مختلف چیزیں ہیں. توحید ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح عدل الہی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. تو آج ہم نے چونکہ بحث کرنی ہے مہدویت پر، اور امام زمانہ علیہ السلام کا موضوع جو مہدویت ہے یہ امامت سے متعلق ہے. اور امامت جو ہے یہ ہمارے عقائد کا ایک حصہ ہے. یہ اصول دین جو بچپن سے ہی ہم پڑھتے آئے ہیں اور سنتے چلے آئے ہیں، 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. تو گویا امامت جو ہے اس پر عقیدہ رکھنا واجب ہے. اور امام مہدی علیہ السلام کا جو موضوع ہے مہدویت، چونکہ وہ امام ہیں تو موضوع مہدویت کا تعلق بھی امامت سے ہے. اور یہ امامت اتنی اہم ہے کہ اس کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے جو سنی اور شیعہ دونوں جو ہیں فریق، دونوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے. دونوں مکاتب جو ہیں اسے بیان کرتے ہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، سنن ابی داؤد میں موجود ہے، اور اسی طرح ہماری جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں بھی موجود ہے. جیسے کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی مشہور کتاب کمال الدین میں اسے نقل کیا ہے، اور بھی جو دیگر کتب احادیث ہیں اس میں ہے. اب یہ حدیث جو ہے وہ یوں ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ زمانے کے امام پر جو ہے وہ عقیدہ نہ رکھتا ہو، زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، ان کی شناخت نہ رکھتا ہو، گویا وہ جہالت کی موت مرا. اب یہاں جو ہمارے دیگر محققین ہیں، علماء ہیں، مفسرین ہیں، جو احادیث، آیات یا ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ حدیث نبوی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرماتے ہیں جاہلیت، تو یہاں مراد جو ہے وہ زمانہ کفر کی جہالیت ہے، یعنی قبل از اسلام کی جہالت ہے. تو اب اس حدیث کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہو گیا کہ اگر کوئی شخص زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو وہ گویا اسلام کی موت ہی نہیں مرا. ہو سکتا ہے بظاہر وہ مسلمان ہو، اس کے باقی تمام کام جو ہیں وہ مسلمانوں والے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، باقی تمام رویے جو ہیں وہ مسلمانوں والے ہیں، لیکن امامت پر عقیدہ نہ رکھنے کی وجہ سے آپ یہ فرماتے ہیں کہ گویا وہ مسلمان ہی نہیں مرا. تو بس یہاں جو ہے وہ واضح ہوا کہ امامت کا جو موضوع ہے وہ عقائد اسلامی کے اندر ایک بنیادی موضوع ہے. اگر ہم امامت کے موضوع پر عقیدہ نہ رکھیں، اور امامت کی جو دوسرے لفظوں میں ہر زمانے میں جو اس کی ایک تصویر ہے، ایک فرد ہے، امامت کا جو ایک مصداق ہے، ہر دور میں جو ایک امام ہے، اس کو نہ پہچانیں، اس کی معرفت نہ رکھیں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم زمانہ کفر میں ہیں، گویا ہمارا اسلام ایمان سے کوئی تعلق نہیں.
تو اس لیے ایک بنیادی چیز جو ہے ہمارے عقائد میں، اصول دین میں امامت کا موضوع ہے، اور امامت کا موضوع یہ بتاتا ہے کہ ہر زمانے کے امام کی جو ہے وہ معرفت ہم پر واجب ہے۔ تو اب ہم جس زمانے میں ہیں، یہ زمانہ حضرت امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کا زمانہ ہے، یہ ان کی امامت کا زمانہ ہے، ہم گویا ان کی امت ہیں، ان کی امت کا ایک حصہ ہیں۔ تو ہم پر بھی واجب ہے اس حدیث کی روح سے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت پیدا کریں، ان کی شناخت پیدا کریں۔ اب یہ شناخت اور معرفت کیسے پیدا ہوگی، اس کے لیے ایک علیحدہ موضوع ہے۔ مثلا ان کے بارے میں کتابیں پڑھیں، ان کے بارے میں مختلف شخصیات، مختلف جو اسکالر ہیں، مختلف جو محققین ہیں اس موضوع میں، ان سے سنیں، ان کے بارے میں غور و فکر کریں، اور اپنے اور امام کے درمیان جو ہے وہ ذہنی، فکری، ہر اعتبار سے جو ہے ایک قرب پیدا کریں کہ ان کا موضوع ہمارے ذہن میں جو ہے وہ ایک پختہ ہو جائے۔ اب میں یہاں کچھ نکات مزید اس حوالے سے بیان کروں گا کہ بالخصوص یہ جو امامت کی جو معرفت ہے اور زمانے کے امام کی جو معرفت ہے، یہ نہ کہ صرف ہماری زندگی کو تکمیل کرتی ہے، ہماری اسلامی زندگی کو ایک شکل دیتی ہے، ہماری اسلامی موت و حیات کی ضامن ہے، بلکہ بعض ایسی احادیث ہیں جو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر امامت پر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر گویا توحید پر بھی عقیدہ درست نہیں ہے۔ مثلا میں اس حوالے سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ ایک شخص جو ہے وہ مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، وہ آ کے یہ پوچھتا ہے کہ میں پروردگار کی معرفت کیسے پیدا کروں؟ تو امام حسین علیہ السلام اسے فرماتے ہیں کہ پروردگار کی اگر معرفت پیدا کرنی ہے تو زمانے کے امام کی معرفت پیدا کرو۔ اب ان کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ معرفت و اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ، تو ہر زمانے والے اپنے اس امام کی معرفت حاصل کریں کہ جس کی اطاعت ان پر واجب ہے۔ اس امام کی جو ہے معرفت، یہ گویا پروردگار کی معرفت ہے۔ اب ظاہراً جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان دونوں کا ربط نہیں ہے، حالانکہ بہت ہی گہرا ربط ہے۔ میں اسی نقطے کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف قسم کے عقیدے ہیں، مختلف قسم کے نظریات ہیں۔ دنیا میں ہر مذہب جو ہے وہ اللہ کے بارے میں ایک نئی چیز، ایک مختلف اور منفرد سی چیز جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ یہود کا اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ دیگر مذاہب کا نہیں ہے۔ نصارہ یعنی مسیحیوں کا جو اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے وہ یہود یا عالم اسلام کا نہیں ہے۔ عالم اسلام کے اندر اب آپ آ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت بھائیوں کا جو اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے وہ ہم شیعوں کا نہیں ہے۔ مثلا وہ اللہ کو جو ہے مجسم مانتے ہیں، وہ اللہ کے جسم کے اعضاء کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ مکتب تشیع، مکتب اہل بیت، مکتب محمد وآل محمد جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، اور قرآن کی بھی آیات ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ پروردگار جسم و جسمانیت سے پاک ہے، خدا جو ہے اس سے انسان ہرگز دیکھ نہیں سکتا، بلکہ وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جو ہماری ان محدود ان جسمانی آنکھوں کے جو ہے وہ دائرہ میں نہیں آ سکتی کہ ہم انہیں دیکھ سکیں۔ تو اب ہمارا جو مکتب ہے، ہمارا جو مذہب ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ خدا جسم نہیں رکھتا، خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ ایسی ذات ہے جو لامحدود ہے، اور لامحدود ذات جو ہے وہ محدود چیزوں میں نہیں سما سکتی۔ تو اب امام نے اسی جگہ پہ جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ کی معرفت پیدا کرو تو زمانے کے امام کی معرفت پیدا کرو، چونکہ زمانے کا جو امام ہے وہ اللہ کی طرف سے منسوب کردہ، پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نمائندہ ہے، اور وہ صحیح دین بیان کرنے والا ہے، اور حقیقی دین ہی اس کے پاس ہے۔ اس کے پاس جاؤ گے تو پھر گمراہی نہیں ہے، اس کے پاس جاؤ گے تو پھر حقانیت ہی حقانیت ہے۔ تو وہ اللہ کا جو بھیجا ہوا نمائندہ ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ پروردگار کیا ہے، پروردگار پر کیسے ایمان رکھیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدے کے اعتبار سے مہدویت پر جو بحث کرنی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمام اعمال جو ہیں ان کی قبولیت کی جو شرط ہے وہ وقت کے امام کی معرفت ہے۔ اب اس طرح کی احادیث بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ مثلا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یقبل اللہ من العباد عملا الا بمعرفتنا، اللہ اپنے بندوں سے کوئی عمل بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ ہماری معرفت پیدا نہ کریں۔ تو میں اپنی بحث کو یہاں سمیٹتا ہوں۔ اس طرح اور بھی بہت سارے نکات ہیں
کہ اب عمل کی قبولیت کی بات ہوگی یا توحید تک پہنچنا ہوگا یا حقیقی اسلام. اب یہ 3 نقطے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، ان 3 نقطوں کے اندر محور جو ہے وہ وقت کے امام کی معرفت ہے. اگر ہمارے پاس اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہوگی تو ہم حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں، جاہلیت کی موت سے بچ جائیں گے. اگر ہمارے پاس معرفت ہے تو ہمارے پاس حقیقی معنوں میں توحید بھی ہے. اور اگر ہمارے پاس زمانے کے امام کی معرفت ہے تو ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول واقع ہوں گے. اور پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس اہم موضوع کی طرف توجہ پیدا کریں اور اپنے اندر اپنے زمانے کی امام کی معرفت پیدا کریں، اور اس معرفت کے ساتھ اسلام کو اور اسلام کے دیگر جو زرعی اصول ہیں اور دیگر جو مسائل ہیں ان کو اچھے اور حقیقی اور منطقی انداز سے سمجھ پائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.